نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، یہ سوال کیوں نے برسی گیا؟ اس لیے نے برسی گیا کہ محمد عربی نے مغرب کی 3 رکعتوں سے زائد فرض پڑھے نہیں ہے. یہ اتباع ہے، اطاعت بھی کرو اتباع بھی کرو تو جنت ملے گی. اگر صرف مانتے رہو گے رسول، اطاعت نہیں کرو گے، اتباع نہیں کرو گے، اللہ تمہارے دعووں کو تسلیم کرے گا نہیں. زبان کی بات نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، جلسہ تو ٹھیک ہے، تبلیغی پروگرام تو ہونے چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے یارو، ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑی بات عجیب لگے. آپ کو پتہ ہے ربیع الاول میں ہمارے ہاں ایک طبقہ بڑی لائٹنگ کا اہتمام کرتا ہے، بڑی چلمل لائٹیں لگاتا ہے تو بابیاں بھی شروع کر لیا ماشاءاللہ ہے. ہن اوتھے دی لائٹ پیڑی تے ایتھوں دی ثواب دا کام ہے. روشنی کا اہتمام اور چیز ہے، اندھیروں میں مت بیٹھو. لیکن یہ بات یاد رکھو، اہل بدعت کی مشابہت مت کرو، اتنا اپنے مسلک کو، اپنی اہمیت کو مت گواؤ کہ تمہاری چیزیں دیکھ کے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کن کا پروگرام ہے. اہل توحید کا پروگرام اور رنگ میں ہوتا ہے، اہل بدعت کا پروگرام اور رنگ میں ہوتا ہے. اس کو ذرا سوچئے گا. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ذرا میری بات سمجھیے گا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سادگی تو اپنی جگہ، میں اور بات کہنا چاہتا ہوں. اسلام سے پہلے رہبانیت تھی. رہبانیت لوگوں نے اختیار کی. رہبانیت کیا ہے؟ اپنی اپنی جگہ تے بہ کے اللہ اللہ کرتے رہو، اپنی اپنی جگہ تے بہ کے اللہ اللہ کرتے رہو، نیکی دا کام کرتے رہو. اسلام نے جو نظام دیا، اسلام نے کہا نہیں، تنہائی نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے، اجتماعیت ہے. نماز پڑھنی ہے تو اکٹھی پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے تو اکٹھا پڑھنا ہے، عید پڑھنی ہے تو اکٹھی پڑھنی ہے، حج کرنا ہے تو اکٹھا کرنا ہے. ایک گل سمجھ آ گئی ہے؟ اسلام نے کی سکھایا ہے؟ اجتماعیت. اور اجتماعیت کا اصول کیا ہے؟ ذرا میری گل سمجھے آئے. اے ماڈل ٹاؤن مسجد ہے، اس مسجد ایک امام اتنے کھڑا ہوئے، 4 نمازی ہوتے پیچھے ہون، ایک امام اتنے ہوئے، 4 نمازی ہوتے پیچھے ہون، ایک امام اتنے ہوئے، 8 نمازی ہوتے پیچھے ہون. یہ اجتماعیت ہے بھائی؟ اجتماعیت کیا ہے؟ جماعت ایک، امام ایک. اللہ کے رسول نے کہا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تم پر حبشی غلام بھی امیر بن گیا ہے اور شورا نے اس کا انتخاب کیا ہے، اب تمہارے ذمہ کیا ہے؟ سماع و طاعت. سماع و طاعت. ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے، شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے. میں جماعتی طور پر پنجاب کا ذمہ دار ہوں، لیکن شلہ والی میں میرا جماعتی فرض یہ ہے، باوجود اس کے کہ میں پنجاب کا ذمہ دار ہوں، کہ میں اس تحصیل میں آ کے اس امیر کے حکم کی اطاعت کروں، اس امیر کے حکم کی اطاعت کروں. یہاں کے نظم کو توڑوں نہیں. اگر میں یہاں آ کے اپنا دھڑا کھڑا کرتا ہوں، میں الگ سے جماعت کرواتا ہوں، اللہ کی قسم میں دین کے کام نہیں، میں فساد کا ارتکاب کر رہا ہوں، میں فساد کا ارتکاب کر رہا ہوں. یہ جماعتی مزاج ہے. ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ. ساری عمر ہو گئی، شکوے بھی ہوتے ہیں، شکایات بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی جماعت کے نظم سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی جماعت کے نظم سے عدم تعاون نہیں کیا، کبھی جماعت کے نظم سے تعلق توڑ کے کہیں نہیں گئے. ساری عمر گزر گئی ہے. یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں میں 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنا کے، میں الگ سے کہہ کے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں. اور مجھے فرمائیے، ایک مسجد میں آپ اپنی مسجد میں امامت پسند کریں گے کسی دوسرے کی؟ اپنی مسجد میں، اپنے ادارے میں پسند کریں گے؟ رب نے کیا کہا ہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. کہا اس کائنات میں دوسرا الہ ہوتا، سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ اہل توحید
ہر علاقے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نظموں سے الگ ہو کے، اللہ کے سے ہو کے ہم کوئی نیا کام کر لیں گے، ہم بہت کام کر لیں گے، اللہ کی قسم اس کے نتیجے میں سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گھر کی خیر مانگتا ہے، اگر گھر کی خیر مانگتا ہے تو خیر چمن بھی مانگ۔ اگر گھر کی خیر مانگتا ہے، اپنی طور چاہتا ہے، اپنی توقیر چاہتا ہے، اپنا مقام چاہتا ہے، اپنی ناموری چاہتا ہے، تو اپنی کلگی بلند نہ کر، جماعت کے نظم کو اہمیت دے، خیر چمن بھی مانگ۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ چمن نہ رہے آشیاں رہے۔ آشیانے قائم رہتے ہیں چمن کے ساتھ۔ لوگوں ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جاؤ، اگر مرکزی جمعیت سے وابستہ ہو، لاکھ اختلاف کرو ہاؤس کے اندر، لاکھ اختلاف کرو میٹنگ کے اندر، بات کرو دلیل سے، قائل کرو دلیل سے، قائل ہو دلیل سے، لیکن نظم سے الگ اور لا تعلق ہو کے یہ سمجھنا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، میں طالب علم ہوں، اللہ کی قسم اس کے نتیجے میں فساد کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اہل حدیثوں یہ بات یاد رکھ لو، شرک جیسے انسان کے اعمال کو کھاتا ہے، دل کا بغض اور عداوت بھی انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، اپنی ٹوپی کی پوجا، اپنے عہدے کی پوجا، اپنے نام کی پوجا، یہ کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ ہر چیز چھوڑ کے، سب جو ہے ہر چیز چھوڑ کے ایک نظم میں اکٹھے ہو جائیے۔ جب تک امیر ہے پروفیسر ساجد میر صاحب، جب تک ناظم ہے حافظ عبد الکریم صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کی زندگی کی جلوتیں بھی دیکھی ہیں، خلوتیں بھی دیکھی ہیں، تنہائیاں بھی دیکھی ہیں۔ میں نے پارلیمنٹ لاجز میں بھی اس بندے کے ساتھ ان کے وہاں بھی رات گزاری ہے۔ رات 12:30 بجے میٹنگ ختم ہوئی ہے، 12:30 بجے میٹنگ ختم ہوئی ہے، ہم آرام کر رہے ہیں، وہ صاحب گئے ہیں کسی اور جگہ پہ، وہاں سے 1:30 بجے واپس آئے ہیں، اور آ کے اس اللہ کے بندے نے تہجد شروع کر دی، اور جماعت خود کروائی ہے، جماعت خود کروائی ہے۔ میں چھوٹا سا کارکن تھا، چھوٹا سا کارکن تھا۔ نماز کے بعد پروفیسر صاحب نے اپنے باورچی کو حکم دیا، کہا یہ بچے ہیں، انہیں ناشتہ کرائے بغیر جانے دینا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جب تک مرکزی نظم موجود ہے، پنجاب کا نظم موجود ہے، ضلع کا نظم موجود ہے، تحصیل کا نظم موجود ہے، جسے جماعت نے مقرر کیا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو پھر خیر اور برکت ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہے تو خیر سے محروم ہے، اور خیر سے محروم ہونا بلائی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین و دنیا کی برکت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔